بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے گھر کے پاس جائیں، اللہ کے گھر کو پیار کریں، حج کریں، عمرہ کریں، سارے اعمال کریں، تمام مناسک پورے کریں اور وہ سارے کام کریں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن بظاہر ہم یہ سارے کام تو کر رہے ہوتے ہیں، اور آج کل تو یہ ٹرینڈ چل گیا ہے کہ ساتھ میں حج ہو رہا ہوتا ہے، عمرہ ہو رہا ہوتا ہے، اور ساتھ میں ولاگس بن رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، اس سے شوٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور کیمرے کے سامنے ہم رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، اور ہر چیز جو ہے نا آج کل جو ہے وہ ویڈیو کی صورت میں آ رہی ہے۔ انسان کی اپنی پرسنل لائف بھی جو ہے نا وہ ولاگ کا حصہ بن گئی ہے۔ تو بہرحال ہم یہ سارے کام تو آج کل سوشل میڈیا کی زینت بنانے کے لیے کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے ویوز بڑھیں اور فالوورز بڑھیں، لیکن اللہ کو پسندیدہ اعمال وہی ہے اللہ کے نزدیک جس میں دکھاوا نہ ہو۔ تو ہم یہ حج تو اور عمرہ کر کے تو ہم آ جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کیا وہ حج ہمارا قبول ہوا، کیا اللہ تعالیٰ کو ہمارا وہ حج پسند آیا، کیا ہماری نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے تھی یا ایسے محض دکھاوا تھا۔ تو آج میں آپ لوگوں کو ایسا عمل بتاؤں گی کہ جس سے ہم گھر بیٹھے حج کر سکتے ہیں، اور ایسا حج کر سکتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، جس میں وہ حج جو اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے، اور اس نیکی کے بدلے انسان ڈائریکٹ جنت میں چلا جا سکتا ہے، اور وہ حج ہے حج مبرور۔ حج مبرور وہ حج ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ یعنی وہ حج جس میں کوئی ریا نہ ہو، کوئی تکبر نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی جھوٹ نہ ہو، تمام اعمال نیک ہو۔ تو وہ حج جو ہے نا انسان اپنے والدین کی خدمت سے حاصل کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے ذلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ فرمایا، تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کس شخص کے لیے ذلت ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذلت اس شخص کے لیے جس کے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک ان کے پاس بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت کی بہت تاکید کی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت قرار دی ہے، اور والد کو جنت کا دروازہ قرار دیا ہے۔ اکثر ہم ایسا کرتے ہیں نا کہ ہم ماں کی تو بہت خدمت کرتے ہیں، والد کو بھول جاتے ہیں، یا والد کی خدمت کرتے ہیں اور والدہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس سراسر غلط ہے۔ ہمارے اوپر ہمارے ماں اور باپ دونوں کا حق ہے۔ اگر ہم ماں کی خدمت کرتے رہیں تو ہمیں جنت تو مل جائے گی، لیکن جنت میں جانے کا دروازہ کیسے ملے گا؟ اور وہ دروازہ تو والد کی خدمت میں ہے۔ تو ماں کو جنت کہا گیا اور والد کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے، اور اللہ کی رضا جو ہے وہ والد کی رضا میں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا، ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں، خود کمانے لگ جاتے ہیں، تو ہم باہر سے ہوٹلنگ کر کے آ جاتے ہیں، باہر سے کھانا کھا کے آ جاتے ہیں، اور ہمارے والدین گھر میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے بیٹوں کے ساتھ کھائیں گے، اپنے بچے کے ساتھ کھائیں گے۔ اور جب اولاد گھر میں آتی ہے تو وہ یہ بہانہ کرتی ہے کہ مجھے تو بھوک ہی نہیں ہے، میں بہت تھکا ہوا ہوں، اور والدین بیچارے اپنی اولاد کی محبت میں خود بھوکے سو جاتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان کی اولاد جو ہے وہ پیٹ بھر کے آئی ہے۔ اور اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک شخص نے حج کیا اور تمام مناسک پورے کیے ہیں۔ جب وہ حج کر کے لوٹا تو اس کی والدہ نے اسے کہا کہ بیٹا مجھے ایک گلاس پانی پلا دو نا۔ تو اس شخص نے کہا کہ امی ابھی میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں بعد میں آپ کو پلا دوں گا نا۔ تو رات کو اس کو خواب میں آیا کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا نا۔ تو وہ علماء کے پاس گیا، اس کو یہ بات بتائی، تو علماء نے کہا کہ تم نے حج تو اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، لیکن اللہ کی رضا جو ہے وہ والدہ کی رضا میں تھی۔ تم نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا تو تمہارا حج قبول ہی نہیں ہوا۔ لیکن اگر ہم لوگ دنیا میں اپنے والدین کی خدمت کریں گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ان کی خدمت میں پیش رہیں گے، تو ہمیں حج کا ثواب ملے گا، اور وہ ایسا حج جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے۔ اکثر ہم حج کر کے آتے ہیں، عمرہ کر کے آتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کوئی عمل نہیں ہوتا۔ ہم پھر سے وہی پارٹیز میں، پھر سے وہی موسیقی میں، گانوں میں، دنیا کے مگن میں گم ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ جب انسان اللہ کے گھر سے آتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت بس جاتی ہے۔ کچھ لوگ تو اپنے آپ کو بالکل ہی تبدیل کر لیتے ہیں اور دنیا سے کٹ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے اوپر اس کے برعکس اثر ہو رہا ہوتا ہے۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کا حق ادا کریں۔ بچپن میں تو ہم لڑ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میں امی کے پاس ہوں گی، نہیں ابو کے ساتھ میں باہر جاؤں گی، امی میری ہیں ابو میرے ہیں۔ بچپن میں ہم بہن بھائیوں میں یہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی، لیکن جب بڑے ہوتے ہیں تو ہمارے درمیان یہ بحث ہوتی ہے نہیں تمہارے پاس رہیں گی، تمہارے پاس رہیں گی، میرے پاس نہیں رہیں گی۔ اور وہ بیچاری ماں جو اپنے پیٹ کاٹ کے خود سوکھا کھا کے ہمیں اچھا کھلاتی ہے، خود بھوکا رہ کے ہمیں اچھے کپڑے پہناتی ہے، اور بچپن بڑے ہو کے انہی کے لیے ہماری لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کہ نہیں میں اپنے پاس نہیں رکھوں گی، میرے اپنے خرچے ہیں، ہم آپ کی دوائیوں کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اور بہت تو جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے والدین زندہ ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا حق ادا کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کو اف تک نہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں تاکید کی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرو، اور ولا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہو، لیکن ہم انہیں اف پہ اف کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا کریں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہیں، اور ہمیں اپنے والدین کا فرمانبردار اور صالح اولاد بنائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔